وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری؟ بہت بڑا کاپی آیا تھا. جی چلیے کلاس شروع کر دیتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آیت نمبر 4 ہماری کل چل رہی تھی اور ہم نے دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی تعریف بندہ بیان کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کی تمجید بیان کرتا ہے، اس کی بزرگی بیان کرتا ہے، اس کی ثنا کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہونے کا شرف بخشتے ہیں، ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، وہاں پہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کون بات کر رہا ہے، لیکن اب یہاں پر جو ہے ہم ڈائریکٹ ہم کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، تو یعنی کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب فعل سے پہلے مفعول آ جاتا ہے تو وہاں ایمفسائز ہوتا ہے، وہاں تاکید پیدا ہوتی ہے. ایاک، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اگر صرف ہم یہ کہیں کہ تیری عبادت کرتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا شک پیدا ہو جاتا ہے کہ اور کسی کی بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم صرف کیا کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تاکہ کیا ہو، کسی اور دوسرے کا شک پیدا اس میں نہیں ہو. مت کرو، مت کھولو، بند اس کو. پھر ہم نے نعبدو کی حکمتیں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اعبدو نہیں کہا کہ میں عبادت کرتی ہوں، بلکہ نون کے ذریعے یعنی کہ جمع کا پلورل کا صیغہ استعمال ہوا. نعبدو یعنی کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اور یہاں ایک مسلمانوں کا جو بھائی چارہ اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس کی بات بھی ہو رہی ہے. اور جو ہے ایک یہ بھی بات ہے اس میں کہ ہم نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اور جو ہے وہ کہ اللہ تو اکیلا ہے لیکن ہم اکیلے نہیں ہیں. اور ایک اور حکمت اس میں یہ ہوئی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ
جی سوری تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا. ہاں تو میں بتا رہی تھی کہ تیسری حکمت یہ ہم نے پڑھی کہ عربک میں جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو ہی ٹینس ہوتے ہیں، ایک ماضی کا اور ایک مضارع کا، اور مضارع میں ہی پریزنٹ اور فیوچر کا معنی آ جاتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ تیری عبادت کرتے بھی ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، تو ایک یہ بھی اس میں حکمت آئی. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نعبدو میں جو اصل ورڈ ہے وہ عبد ہے نا، اور عبادت کا کیا معنی ہوتا ہے کوئی بتائیے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ جی کسے کہتے ہیں عبادت؟ غلامی بول رہی ہوں، غلامی کرنے کو. اچھا نہیں، کل میں نے کچھ بتایا تھا نا آپ کو، ایک ڈیفینیشن بتائی تھی نا. بڑے ہو گئے نا آپ لوگ، اب یہ والی بات نہیں کریں گے آپ. یاد ہے کسی کو تو بتائیے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت اور انکساری، محبت، اس سب کا نام جو ہے وہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی، بارک اللہ فیک، انتہائی ذلت، عاجزی اور خوف کے اظہار کا نام جس میں محبت بھی شامل ہو، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیفینیشن آپ یاد کر لیجئے. اس لیے یہ والی بات کی گئی کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک مالک، ایک غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک سے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے نا، اس کے عذاب سے، اس کی سزا سے ڈرتا رہے گا، اس کی چیخ و پکار سے ڈرے گا، اس کی ڈانٹ سے ڈرتا رہتا ہے نا. تو ایک غلام جو ہے وہ ڈرتا بھی رہتا ہے، لیکن ساتھ ہی کیا کرتا ہے، وہ اپنے آقا سے شدید نفرت بھی رکھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں کیا کروں، کسی طریقے سے میرا اس سے پیچھا چھوٹے اور میں جو ہے میں جو ہے یہاں سے بھاگ جاؤں، یا کسی وقت مجھے موقع ملے تو میں اس کا گلا ہی دبا دوں، ہے نا. تو اس کے یہ خیالات ہوتے ہیں پیچھے. وہ اپنے جیسوں میں کیا کرتا ہے، اس اپنے مالک کی برائیاں بھی کرتا ہے، غیبتیں بھی کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو رشتہ ہے ایک غلام سے، ہے نا، ایک ہم سے جو اللہ کا رشتہ ہے وہ محبت کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سینٹینس میں، پہلے ہی آیت میں یہ بتایا کہ وہ رب ہے نا، اور کیا ہے، پالنے والا ہے، اور محبت سے وہ سب کو پال رہا ہے، رحیم ہے، رحمان ہے نا. تو اللہ نے اپنا رشتہ کیا بتایا، ہم سے محبت کا بتایا. تو ہم بھی کیسے غلام ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت میں عبادت کرتے ہیں، ٹھیک، ڈرتے بھی ہیں اس سے، اور اس کے سامنے اپنی عاجزی بھی ظاہر کرتے ہیں، ہے نا، اور کہ ہم بہت کیا ہیں، ہم بہت حقیر ہیں، ہم کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے. اور اپنی عاجزی بھی ظاہر کرتے ہیں، اس سے خوف بھی کھاتے ہیں، اس سے لرزتے بھی ہیں، اور لیکن ساتھ ہی کیا ہے، اس سے محبت بھی کرتے ہیں. تو یہ فیل اپنی عبادتوں میں لانی ہے کہ ہم جتنی بھی عبادتیں کریں، ہم کیا کریں، اللہ کی محبت میں کریں. ٹھیک، یہ نہیں کہ بس ہم نے عادتیں بنا لی اور بس اسی پر جو ہے چلے جا رہے ہیں نا، کہ عادت ہے نماز کی تو نماز پڑھ لی، وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. دیکھیے نماز انسان چاہے بے دلی سے بھی پڑھ رہا ہے تو اس کو حکم ہے کہ وہ پڑھے، ٹھیک ہے. نماز چھوڑنے کا حکم کسی بھی حال میں نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، یا ہمارا تو دل ہی نہیں لگتا ہے نماز میں، تو اس لیے ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. ایسی کیا نماز ہے نا کہ صرف پڑھ لی اور ختم، نہیں، وہ ایک بری چیز ہوتی ہے اور برا آنا چاہیے فیل، لیکن ان کو سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور جو بھی ہے، نماز تو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، دل چاہے یا نہیں چاہے. لیکن ہاں، جب ایک انسان جان پہچان کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہے نا، اس کی محبت کو سمجھنے لگتا ہے، تب اس کی فیل الگ ہو جانی چاہیے. ٹھیک، تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری عبادتوں میں اللہ کی محبت شامل ہو، نہ کہ عادت شامل ہو. ٹھیک ہے، جو بھی عبادت کریں، چاہے آپ صدقہ دیں، چاہے آپ روزہ رکھیں، صرف نماز نہیں، جتنی بھی عبادتیں دن بھر میں کریں. ایون تھوڑی بہت دیکھیے، ہمارے گھر میں کوئی بڑے ہوتے ہیں، ان کا کہنا ماننا بھی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑوں کی رسپیکٹ کرنا سکھائی ہے نا، تو ان کی بات ماننا بھی کیا ہو گئی، عبادت میں ہی شامل ہو گئی. تو ہم جو ہے وہ مانے ان کی بات اس وجہ سے، صرف چاہے ہمیں اچھی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے، اس وجہ سے مانے کہ وہ کیا ہے، اللہ نے ہمیں ان کی رسپیکٹ کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے ان کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا ہے، تو ہم ان کی بات مانیں، چاہے ہمیں اچھی لگے. نہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی اسکول میں ہم ٹیچرس کی بات مانیں
تب بھی جو ہے یہی والی بات، اب تو چلیے وہ والا اسکولنگ والی لائف تو چلی گئی ہے، لیکن بچوں کو بتائے ہیں نا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے ٹیچرز کی عزت کرنے کا، اور آپ عزت کریں تو اللہ کی محبت آپ کو ملے گی اس سے، ٹھیک ہے؟ تو اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبادت میں جو ہے اطاعت کا معنی بھی شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ غلام ہے نا ہم، تو ہمیشہ کیا کریں؟ اطاعت کریں، چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، چاہے سفر ہو، بیماری ہو، صحت ہو، جو بھی حالات ہو انسان کے اوپر، غم کے یا کسی بھی سچویشن میں انسان ہو، تو ہر سچویشن میں کیا کرے گا؟ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی اطاعت سے باہر ایک مومن کی زندگی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک؟ اور یہ ایسا بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو یہ بھی نہیں سمجھے کہ ہم باؤنڈ ہیں یا ہم غلام ہیں، ہے نا؟ ہمارے پیروں میں بیڑیاں بنی ہوئی ہے۔ دیکھیے انسان ہر حال میں غلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ انسان کبھی کسی کی غلامی نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ کیسے بتائیے؟ ابھی تو ہم آزاد ہیں نا، آپ کہیں گے ہم تو آزاد ہیں، ہم تو نہیں کر رہے کسی کی غلامی۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی بات اگر ہم ابھی تھوڑی دیر کو سٹاپ کر دیں اور ویسے ہی میں کہوں کہ ہر انسان غلام ہے، کیسے ہے؟ بتائیے کہاں جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں؟ آزاد تو نہیں ہیں ہم۔ ہم؟ جی السلام علیکم۔ ہماری آپ وعلیکم نے جیسے السلام۔ ایگزامپلس دیے تھے کہ ہماری جیسے عمر ہے وہ بڑھ رہی ہے، ہم اس کو نہیں روک سکتے۔ ہمارے جیسے کہ گھر ہے، ہماری کوئی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، ہم ان کو نہیں روک پاتے ہیں۔ ہماری صحت ہے، ہمارے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب اسی ہی دائرے میں آ جاتی ہیں کہ ہم اپنی کسی بھی ہماری مائی لائف میں رولس نہیں ہے، ہمارا اپنے جسم پر بھی حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اور ایگزامپل دیجیے۔ انہوں نے یہ اپنے ہمارے اپنے انوائرمنٹ کا ایگزامپل دیا، ٹھیک ہے؟ چلیے میں بتاتی ہوں، ٹائم آج ویسے بھی لیٹ ہو گیا، ڈسٹربینس بھی کافی بچے کر رہے ہیں، میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ دیکھیے ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے ہماری، ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ ہم آزاد تو پھر بھی نہیں ہے، ہے نا؟ ایک قانون کے تحت ہماری زندگی ہے، ہم وہ قانون نہیں توڑ سکتے، ٹھیک ہے؟ ہمیں دو روڈس دیے گئے، ایک سے انسان آئے گا، ایک سے انسان جائے گا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری زندگی میری مرضی، میں یہاں سے جاؤں گی اور یہاں سے نکل کر آؤں گی، ٹھیک؟ فوراً آپ کو کیا کرے گا؟ پولیس والا پکڑ لے گا، ہے نا؟ پھر ایک آپ کو ڈرائیونگ کے لیے قاعدہ دیا گیا ہے کہ آپ ڈرائیونگ سیکھیں گی، ٹیسٹ دیں گی، اس کے بعد کوالیفائی ہوگا تو آپ کا کیا ہوگا؟ لائسنس بنے گا، ٹھیک؟ اب اس لائسنس کے بنا آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتی۔ آپ یہ کہیں گی کوئی پکڑے گا آپ کو کہ میری مرضی میری لائف، ہے نا، اور میں جو دل چاہے کروں؟ کہہ سکتی ہیں آپ لائسنس لے کے گھوموں یا نہیں گھوموں؟ نہیں کہہ سکتے نا ہم۔ تو بہت سارے رولس ہمیں اپنی کنٹری میں رہ کر بھی فالو کرنے ہوتے ہیں، اور ہر رول فالو کرنا ہوتا ہے، ایون جو ہمارے اگینسٹ بھی ہوتا ہے۔ اب جیسے گائے وغیرہ ہے ہمارے لیے حلال ہے، لیکن انہوں نے حرام کر دی ہے تو ہمیں فالو کرنا ہے نا؟ ہم نہیں کاٹ سکتے، ٹھیک؟ اور اگر ہم نے کاٹ بھی لیا یہ کہہ کر کہ میری لائف میری مرضی، میں تو کھاؤں گی بھی اور پکاؤں گی بھی اور کاٹوں گی بھی، ہے نا؟ تو کیا ہوگی؟ 10 سال کی سزا بتا دی انہوں نے کہ 10 سال جیل میں سڑنا پڑے گا، ٹھیک؟ تو جاؤ سڑو جیل میں، ہے نا؟ یہی کر رہے ہیں نا؟ تو ہنسنے کی کیا بات ہے اس میں؟ پھر جو ہے وہ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں آ کر کیا بن گئے؟ بیڑیاں بن گئی ہمارے پیروں میں، غلام ہو گئے ہمیں رول۔ غلام تو ہم ہمیشہ سے ہیں، جب ہم نے ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہم ان کے پابند ہوتے ہیں، ان کے حکموں کے، ہے نا؟ یہ تھوڑی نا کہ ہم جب دل چاہے منہ اٹھایا گھر سے نکلے، یا تو بہت ہی بھائی وہ والی قسم کی اولاد ہو جو بالکل اپنے ماں باپ کی کوئی بات ہی نہیں سنتی ہو، تو والی اولاد ہے تو بھائی جب دل چاہے گھر سے نکلی، جب دل چاہے گھر میں گھسی، ہے نا؟ لیکن ابھی کیا ہے، ہم لڑکیوں سے تو خاص کر یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی نا، اور لڑکی تو پوچھ کر ہی نکلیں گی، پوچھ کر ہی باہر جاتی ہیں، پوچھ کر ہی آتی ہیں، ہے نا؟ ان کو کہیں جانا ہوتا ہے تو پرمیشن لیتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ شوہر کے انڈر میں نہیں کرو شوہر کے انڈر میں جب آتی ہیں تو پھر شوہر کی پابند ہوتی ہیں، تو اس کو غلامی کرنا نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ یہ غلامی نہیں ہوا۔ آپ کوئی بھی آپ کا بڑا ہے، آپ اس کے انڈر میں ہیں، تو یہ نہیں کہ اس نے آپ کے پیروں میں بیڑیاں باندھی ہیں، ہے نا، اور آپ پابند ہیں۔ اس میں کوئی برا ماننے والی یا فیل کرنے والی چیز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے مسلمانوں کو اسی طور پر، خاص طور پر لڑکیوں کو ورغلاتے ہیں کہ تمہیں دین نے جو ہے تمہارے غلام بنا دیا ہے نا، کہ پردہ کرو، دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا ہے پردہ کرو، ٹھیک؟ تو اس طرح تو ہر کسی نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے، ٹھیک؟
تو یہ غلامیاں نہیں ہوتی ہیں. ہر کہیں پر بھی ہم رہیں وہاں کا قانون ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک، تو اللہ کی زمین پر ہم رہ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا حق، اللہ کا حق ہے نا ہمارے اوپر، تو ہم اللہ کا قانون فالو کرتے ہیں اور اس کو بیڑیاں اور یہ پابندیاں نہیں کہتے. ٹھیک، غلام تو ہم ہیں ہی. ایسی غلامی اگر ایسا کوئی ہمیں غلام کہے تو ہمیں 100 بار پسند ہے کہ ہاں ہم اللہ کے غلام ہیں. تو اتنی بات کل ہماری ہو گئی تھی. اب انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. پہلے نستعین کو غور کریں. ایاکا تو میں نے کل آپ کو سمجھا دیا تھا کہ جب فعل سے پہلے آتا ہے وہ نہیں آ رہے اس میں. تو میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ فعل سے پہلے جب مفعول آتا ہے تو اس میں امفسائز ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی کیا ترجمہ کریں گے؟ صرف تجھ سے ہی. ٹھیک ہے، صرف تجھ سے ہی، یعنی کہ اس میں کیا معنی آ جائے گا کہ کسی اور سے نہیں، صرف تجھ سے ہی، کبھی کسی سے نہیں، صرف تجھ سے ہی. نستعین نون میں نے جیسے کل بتایا تھا نعبدو میں نون ہے تو ہم کا معنی آتا ہے. تو اسی طرح دیکھیے نستعین میں بھی نون ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نستعین مدد طلب کرتے ہیں. اب دیکھیے آپ اس ورڈ کی فارمیشن دیکھیں. نستعین میں الف، سین اور تا، یہ ایکسٹرا ورڈز ایڈ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا گرامر کا پوائنٹ ہے، اس کو سمجھ لیجیے، پھر آپ کو اس طریقے کے جو آگے ورڈز آئیں گے تو سمجھنے میں ایزی آپ کو رہے گا. الف، سین اور تا اس نستعین میں ایڈ ہے. ٹھیک ہے، اب جب بھی یہ ایڈ ہوتے ہیں اور عین یا اور نون جو ہے نا، یہ اون، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اون اس کا روٹ ورڈ ہے. تو جب بھی یہ الف، سین اور تا ایڈ ہوتے ہیں تو معنی میں طلب کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مانگنے کا، چاہنے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. مدد طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، الف پر مت جائیے کہاں ہے، صرف یہ سمجھ لیجیے ابھی، کیونکہ اگر میں وہ سمجھانے بیٹھوں گی تو پھر سب نکل جائے گا، واش ہو جائے گا. ٹھیک، یہ سمجھ لیجیے کہ الف، سین، تا اس میں ایڈ ہوا ہے. آگئی سمجھ میں بات؟ تو جب بھی کسی ورب میں، جب بھی کسی فعل میں الف، سین، تا ایڈ ہوتا ہے تو چاہت کا معنی، طلب کا معنی پیدا کرتا ہے. آگئی سمجھ میں؟ جیسے کہ ایک ایگزامپل دوں، کامن سا ایگزامپل دوں گی. ٹھیک ہے، بہت کامن سا جو ہم روز پڑھتے رہتے ہیں. استغفار پڑھتے ہیں نا؟ استغفر اللہ پڑھتے ہیں نا، استغفر اللہ. جی، تو ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں. اس میں بھی دیکھیے الف، سین اور تا ایڈ ہوا. ٹھیک، اور روٹ ورڈ ہے اس کا غفارہ، ہے نا، غفا اور را. غفارہ میں استغفرہ تو کیا ہوا؟ ہم بخشش طلب کرتے ہیں، ہم بخشش مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بخشش چاہتے ہیں. استغفر اللہ. ٹھیک، تو سمجھ میں آ گیا ایگزامپل کے ذریعے آپ لوگوں کو؟ تو ایسے فعل جب بھی آئیں گے، ایسے وربس جب بھی آئیں گے تو اس میں طلب کا معنی بڑھائیں گے یا مانگنے کا معنی بڑھائیں گے. ہم بخشش مانگتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں. ٹھیک، تو یہ عین، واو اور اس نون جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے اون. مدد کو کہتے ہیں. اور مدد کو نصرہ کا بھی ورڈ آتا ہے نا. سورۃ النصر پڑھی نا آپ نے، اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی اللہ کی مدد، ہے نا. نصرہ کا ورڈ بھی مدد کے لیے آتا ہے اور عین واو نون اون کا ورڈ بھی مدد کے لیے آتا ہے. جنہوں نے سورۃ نصر پڑھی تھی ذرا بتائیے مجھے دونوں میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے. بہت اچھے سے میں نے وہاں پہ سمجھایا تھا آپ لوگوں کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام میں ورحمۃ نے اللہ وبرکاتہ. وہ تو نہیں پڑھی تھی، لیکن ہاں میں اس کا بتانا چاہوں گی کہ نصرہ جو ہوتی ہے وہ مدد، خاص مدد ہوتی، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے لیکن وہ مخلوق سے ہوتی ہے. لیکن نستعین جو ہے یہ خاص مدد ہوتی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ، جو مخلوقات سے نہیں ہو سکتی. سوری بہت.
جی ٹھیک ہے. بس اتنا سا آنسر الفیہ یسنا. یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا میں نے. ہوں بہت اچھے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نصرہ اور نستعین میں کیا فرق ہوتا ہے. دیکھیے پھر سے میں بتا رہی ہوں، سن لیجیے. اس طریقے کے ورڈ آتے رہیں گے اور میں ہر بار بتاؤں گی آپ کو، ٹھیک، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ بات پکی ہو جائے. دیکھیے ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نصرہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ورڈ جنگوں کے موقع پر اکثر یوز کیا ہے. میں نے کتنی ساری آیتیں آپ کو جو ہے بتائی تھی جو جنگوں کے موقع پر نازل ہوئی، وہاں اللہ تعالیٰ نے نصرہ کا ورڈ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہوتی ہے، نصرہ. ٹھیک ہے. اور نستعین اس ایگزامپل سے سمجھے. میں نے آپ کو ایک بار ایگزامپل دیا تھا، جیسے ہم کہیں پر گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زور سے ہمارے چوٹ لگ جاتی ہے. اب کیا ہوا، وہاں سے ایک بندہ جا رہا تھا، اس نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور اس نے ہمیں کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے. اور ہم اپنے گھر واپس آ گئے. اور ایسے ہی ایک اور بندہ وہاں سے جا رہا تھا، اس نے آپ کو اٹھایا. ٹھیک ہے. اٹھا کے اور اس نے آپ کی چوٹ چیک کری، وہ آپ کو پٹی کرانے کے لیے لے کر گیا ڈاکٹر کے پاس. ٹھیک. اس نے آپ کی ڈریسنگ ویسنگ کرائی اور آپ کو جو ہے اس نے آپ کے گھر تک لا کے ڈراپ کیا. ٹھیک. ایک مدد یہ ہوتی ہے. ہم تو پہلی والی مدد سمجھ لے کہ نصرہ ہے، اور دوسری والی مدد سمجھ لے نستعین ہے. آ گئی سمجھ میں؟ مدد تو دونوں ہی ہے. اس کو بھی مدد کہیں گے. کسی سے اگر ہم بتائیں گے کہ ہم یہ کہیں گے بھائی اس نے مدد کی تو میں اٹھ گئی اور گھر پہ آئی، ورنہ تو پھر میں اٹھ ہی نہیں پا رہی تھی وہاں سے، ہے نا. تو مدد اس کو بھی کہیں گے اور مدد اس کو بھی کہیں گے. لیکن اس والی مدد میں کیا شامل ہے اللہ تعالیٰ کی؟ ہوں کیئر شامل ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ پروٹیکشن شامل ہے. تو یہ ورڈ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ ہوں اب کیوں ہم نے مانگی اللہ سے مدد؟ اور خاص طور پر عبادت کی بات کے بعد ہم مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کیوں؟ اب دیکھیں ہمارے اندر خود تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم عبادت کر سکیں. جب تک اللہ کی مدد، جب بسم اللہ ہم نے پڑھی تھی وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس کتنے بھی اسباب ہوں، کتنے بھی ساز و سامان ہو، کتنی بھی چیزیں ہوں، پین ہو، موبائل ہو، کاپی ہو، جب تک اللہ مدد نہیں کرے، میں نے آپ کو بتایا تھا با استعانت کا ہے نا، مدد کا با، کہ جب تک اللہ ہمیں سپورٹ نہیں کرے، اللہ ہمیں ہماری مدد نہیں کرے، تب تک ہم کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنا پین نہیں چلا سکتے، ہے نا. تو ہر عبادت کے معاملے میں ہمیں اللہ کی سپورٹ کی، اس کی پوری پوری مدد کی ہمیں ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیں گے شیطان کیا ہے، انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. خاص طور پر جب انسان نیکیوں کے راستے پر چلنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت کرنے لگتا ہے اور محبت کے ساتھ اللہ کے آگے جھکتا ہے، عاجزی کے ساتھ، تو شیطان وہاں پر آ جاتا ہے. تو اب جب آپ نے کہہ دیا نا کہ ایاک نعبد، تو اب وہ کیا اطمینان سے بیٹھے گا؟ ہرگز نہیں بیٹھے گا، ہے نا. تو حملے آپ کے اوپر وہ شروع کر دے گا، حملے آپ کے اوپر وہ اٹیک کر دے گا. تو اب کس کی مدد چاہیے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو عبادت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، یہ ایک بڑا ہی مشکل کام ہے. کہنے میں آسان لفظ میں ہوتا ہے عبادت، لیکن کرنے میں کیا ہے یہ کام؟ بہت ہی مشکل کام ہے. اور ہر مشکل کام بنا مدد لیے اکیلے انسان نہیں کر سکتا، ہے نا. ایون انسان کیا ہے، زندگی گزارنے کے لیے بھی اس کو جو ہے وہ لمحے لمحے کیا ہوتی ہے، سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لمحے لمحے مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اکیلی زندگی کیا ہوتی ہے، کسی کو پیرنٹس کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، تو کسی کو شوہر کا چاہیے ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے تو بیوی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے. پھر ایک عمر آتی ہے جہاں اولاد کا سہارا انسان کو چاہیے ہوتا ہے. تو دنیا میں سہارے، انسان بنا سہارے کسی کی مدد کے آگے نہیں بڑھ سکتا، اکیلے نہیں بڑھ سکتا. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ نفس بھی حائل ہو جاتا ہے عبادت کے راستے میں، ہے نا. آپ کا ماحول بھی آپ کے راستے میں آڑے آ جاتا ہے. کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو جو ہے اللہ کی حکم ماننے سے روکنے لگتے ہیں، ہے نا. طرح طرح کی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، طرح طرح کی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو کنونس کریں گے کہ یہ مت کرو. ٹھیک. تو ہر طرح کی سچویشن جہاں
جہاں عبادت کا معاملہ آئے گا تو اللہ کی مدد اپنے آپ ہی جو ہے وہ ہم مانگیں گے، کیونکہ اس راستے پر چلنا بنا مدد کے آسان نہیں ہے، اور جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے عظیم ہے، وہ مدد کر دے تو پھر کیا ہی کہنے، ہے نا؟ آپ دیکھیے کہ کتنے سارے ایک اگر نیگیٹو پوائنٹ کی طرف آپ جائیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنے بڑے بڑے مافیا ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے ڈرگ ڈیلرز ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے اسمگلرز ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے، کس کی سپورٹ ہوتی ہے؟ ایسے ہی کر لیتے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے کام، جبکہ یہ کام انسان کرے تو 1 منٹ میں پکڑا جائے اور 1 منٹ میں وہ جیل چلا جائے، ہے نا؟ لیکن یہ اتنے بڑے بڑے کام گورنمنٹ کی سپورٹ کے بنا، جی ہاں بارک اللہ فیک، پولیٹیشینز کی سپورٹ کے بنا یہ بڑے بڑے کام نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ تو کتنے سارے انلیگل کام چل رہے ہیں، اور چل رہے ہیں، آسانی سے چل رہے ہیں، سب کو پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پا رہا۔ کیوں نہیں بگاڑ پا رہا؟ کیونکہ پیچھے جو سپورٹ ہے، پیچھے جو استعانت ہے، وہ بہت بڑی ہے، ٹھیک؟ اب آپ دیکھیں کہ عبادت کرنا چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، ٹھیک؟ آسان کس کے لیے ہو جاتی ہے لیکن؟ اسی کے لیے نا جس نے اللہ سے مدد مانگی ہو، جس نے اللہ سے طلب کی ہو مدد عبادت کرنے کے لیے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے نمازیں آسان ہوتی ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے ایسا ہو جاتا ہے جیسے پہاڑ سر پر رکھ گیا اور پڑھی نہیں جا رہی نماز، ہے نا؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے روزے کتنی آسانی سے نکل جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہوتے ہیں ہم سمیت، ہے نا؟ ہم بھی، ہمارے اوپر بھی تو کتنا بھاری ہوتا ہے نا۔ دیکھیے لاسٹ کا خاص طور پر ٹائم کتنا، 5 منٹ بھی ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بہت بڑے پہاڑ کی طرح جا رہے ہیں۔ تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے ایزی ہوتے ہیں روزے رکھنا، اور کتنے لیے کو لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا سب ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی محبت کام کرتی ہے، اور اللہ کی مدد یہاں پر کام کرتی ہے، ٹھیک؟ اچھا آپ دیکھیں کہ پھر یہاں پر ہم کا معنی اللہ نے لایا نستعین، ٹھیک ہے؟ نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نیکی کے راستے پر، اس عبادت کے راستے پر، اس بندگی کے راستے پر انسان اکیلا نہیں چل سکتا، ہے نا؟ اس کو اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے جیسوں کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر آپ کے ساتھی ایسے ہیں جو آپ کو انکریج کرتے ہیں، آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو جس کو کہتے ہیں نا کک دیتے ہیں، بہت سارے لوگ بنا کک کے نہیں اٹھ پاتے۔ بہت سارے لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے کہ کوئی ان کو کہے نہیں کہے ان کو کرنا ہے کام، ہے نا؟ لیکن بہت سارے دنیا میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو جگایا جاتا ہے وہ تب جاگتے ہیں، ہے نا؟ جب ان کو دھکا دے کے آگے بڑھایا جاتا ہے وہ تب بڑھتے ہیں۔ ہیومن نیچر ہوتی ہے نا؟ جب اس کو کسی کام کے کرنے کی موٹیویشن ملتی ہے تو وہ اور زیادہ اس کام کو کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس راستے پر، نیکی کی عبادت کے راستے پر چلنے والے آپ کے ساتھ ہوں تو کیا ہو جاتا ہے پھر؟ ہم ہم جی ایزی ہو جاتا ہے نا راستہ، وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ آپ جیسے اب ہم عورتیں ہیں، ہے نا؟ تو ہمارے پیرنٹس ہماری طرح ہو جائے، ہے نا؟ ہمارے بھائی بہن ہماری طرح، مطلب جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو اب سمجھنے لگے ہیں، جیسے اللہ کی معرفت ہمیں آ گئی ہے، الحمد للہ الحمد للہ، ہے نا؟ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے لگے ہیں، جیسے ہم دین سیکھنے لگے ہیں، ایسے ہی ہمارے گھر میں سب سیکھنے لگے، تو کتنی آسانی ہو جائے گی نا۔ کتنی ساری فیملیز اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے کہ سب دیندار ہوتے ہیں اور سب ایک ساتھ ہوتے ہیں، اور سب کی رائے ایک سی ہوتی ہے نا؟ تو کتنا اچھا لگتی ہے نا وہ فیملی دیکھ کر، دل کو سکون ملتا ہے ان لوگوں کو، ہے نا؟ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم سوچیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم مدد مانگ رہے ہیں، ہے نا؟ ہم نے یہ والی بات کہی تو ہم نے اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے لیا کہ اللہ تعالیٰ جتنے ہیں ہمارے ساتھ، سب ہمارے ساتھ ہی رہیں، ہمارے ساتھ چلتے رہیں، اور پھر کیا ہوگا، یہ سفر کاٹنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ہدایت کے راستے پر چلنا ہمارے لیے جو بھی رکاوٹیں ہوں گی وہ مشکل ہو جائیں گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ایاک نستعین، اس میں صرف یہ نہیں کہ ہم عبادت کے راستے پر، بلکہ ہر چھوٹے بڑے مشکل کام میں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ رہے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر ایک چیز اور دیکھیں کہ کل بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ انڈائریکٹلی بات چل رہی تھی، ہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین، یا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب ہم نے ڈائریکٹ بات کرنا شروع کی، اس سے ایک اور چیز نکلی
کہ اللہ سے بات کرنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ کو ایڈریس کرنے میں، اللہ کو ڈائریکٹ پکارنے میں کوئی بھی بندش، کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی آڑ نہیں ہے۔ ٹھیک، لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے تو کسی کا وسیلہ پکڑ لو، کسی کا واسطہ پکڑ لو، ہے نا؟ ہم اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، ہم بہت زیادہ گناہگار ہیں، ہم نے بہت زیادہ سنس کیے ہیں، ہے نا، سنفل ہیں، ٹھیک؟ اللہ ہماری کہاں سنے گا؟ ہم اتنے اونچے کہاں ہو گئے ہم جو اللہ ہماری سننے لگے؟ یہ کہتے ہیں نا ہم لوگ، اور یا پھر ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے معاشرے میں، ہم اس کا واسطہ پکڑ لو، اس کا واسطہ پکڑ لو، وہ بہت اللہ کے پہنچے ہوئے ولی تھے، ان کی ذریعے سے تمہاری اللہ تعالیٰ سن لے گا، ان کو وسیلہ بنا لو، ان کے ذریعے سے مانگو، ہے نا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلا درس، پہلی سیکھ یہی دی کہ مدد چاہیے ڈائریکٹ مانگو، ہے نا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے، کا جو ہے نا، یہ کا ایسے انسان کو بولتے ہیں جو بالکل سامنے ہو، ٹھیک ہے؟ ایسی ہستی کو بولتے ہیں جو ہمارے سامنے ہو، اور حاضر کا سیکھا ہے جو ہمارے سامنے حاضر ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جس کو ہم انگلش میں کہیں سیکنڈ پرسن، تو وہ سیکنڈ پرسن ہمارے سامنے ہی ہوتا ہے، تھرڈ پرسن ہوتا ہے جو غائب ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو اللہ ہمارے سامنے ہے، اس سے ڈائریکٹ مانگو، یہ پہلا درس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں دیا، ٹھیک؟ اس نے تو خود بتایا نا کہ وہ کہاں ہے جہاں ہماری شاہ رگ سے بھی ہمارے کیا ہے، اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ، کسی اور نے نہیں فرمایا کہ کسی نے فرمایا ہو، اللہ نے خود کہا کہ ہم اس سے، اس کے شہرک سے بھی بہت زیادہ قریب ہے۔ اور شہرک کہاں ہوتی ہے؟ ہماری گردن کے، یہ جو ہماری یہ ہوتی ہے چن جو ہوتی ہے اس کے تھوڑے نیچے ہی ہوتی ہے، ٹھیک؟ بہت قریب ہے اللہ تعالیٰ، تو اتنا قریب ہے جتنا ہم خود کے بھی قریب نہیں ہے۔ وہ تب سے ہمیں جانتا ہے جب سے شاید ہم اپنے آپ کو بھی نہیں جان پاتے تھے، ہے نا؟ تو وہ تب سے ہمیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں تب سے جانتا ہوں جب تم مٹی تھے، ہم مٹی تھے، اور جب تمہیں مٹی سے بنایا گیا، اور میں تمہیں تب سے جانتا ہوں جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں ایک چھوٹا سا خون کا لوتھڑا تھے۔ اس وقت تو ہماری ماں بھی ہمیں نہیں جانتی تھی، اس وقت تو ہمارے باپ بھی ہمیں اتنا نہیں جانتے تھے، ہے نا، جتنا اللہ ہمیں جس وقت سے جان رہا ہے۔ تو اتنا قریب ہے، اور اس نے درس بھی دے دیا کہ اب کیا کرو، اسی سے ڈائریکٹ مانگو۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا نا کہ جہاں میں نے الرحمن کا ورڈ استعمال، آواز آ رہی ہے میری؟ ہم کہیں پر ایک آیت مجھے یہ بتا دیجئے کہ اللہ نے کہا ہو تمہیں مدد چاہیے تو تم فلاں جگہ جاؤ، وہاں اس سے کہنا، وہ مجھ سے کہے گا تب میں تمہاری مدد کروں گا، ایسا کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ کسی نے لکھا ہوا دیکھا؟ کوئی دلیل اس بات کی ملتی ہے؟ حدیثوں سے تعویلیں کر کر کے اس بات کو پروف کیا گیا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اویس کرنی سے کہا تھا کہ جاؤ ان سے دعا مانگ لو، ہے نا؟ حضرت عمر بھی عباس کے پاس آئے تھے کہ دعا کر دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ہے نا؟ تو نیک لوگوں سے دعا کروانا جی بالکل جائز ہے، منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن سب سے پہلے خود کریں، ٹھیک ہے؟ لمبی بات چلی جائے گی، میں صرف اتنی بات بتا رہی ہوں، اپنے لیے پہلے خود دعا کریں۔ جب آپ کی تڑپ اللہ تعالیٰ دیکھے گا تبھی تو آپ کو دے گا نا۔ اب بھائی تڑپ آپ کے دل میں کچھ نہیں ہے اپنے لیے، ہے نا؟ آپ خود ٹھیک ہونا نہیں چاہتے، اب مان لیجیے میں بیمار ہوں، اب اپنے لیے میں دعا کرنی رہی ہوں کہ اللہ میری بیماری ٹھیک کر دے، اب جتنے لوگ میرے گھر میں آ رہے ہیں مجھے دیکھنے، میں سب سے کہہ رہی ہوں میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے، اب وہ کتنی بھی دعائیں کریں نا، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ قبول کر لے، ہو سکتا ہے نہیں کرے، ٹھیک؟ اس بات میں ہم شک میں پڑ سکتے ہیں، کیونکہ بھائی ہم نے خود تو مانگی ہی نہیں جو ہمیں چاہیے تھا، ہمیں خود مانگنی چاہیے تھی نا، خود مانگے دعا، اور پھر جو ہے وہ ہم کسی سے اپنی لیے دعا کو کہہ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہو۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کیا ایسا ہوتا ہے کوئی لندن میں، امریکہ میں بیٹھا ہو اور ہم یہاں سے صرف بنا فون لگائے کہیں کہ وہ جو ہے نا تم میرے لیے دعا کر دو، بنا فون لگائے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہیں کہ تم ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دو؟ نہیں نا؟ ہم نہیں کہتے۔ تو پھر
اللہ تعالیٰ نے جب یہی نہیں کہا کہ جاؤ وہاں سے فلاں جگہ سے جا کر مانگ لو، اس سے کہنا تب میں تمہیں عطا کروں گا، اور جب میں اللہ عطا کرے تو وہ بھی ان کے یہاں ہی پہنچا دے، وسیلہ بنائے، ہے نا؟ اللہ وسیلہ لیتا ہے کسی کا، نیک لوگوں کا، کہ لوگ یہ نیک لوگ ہیں، آپ یہ نعمت جو ہے جا کر میری بندی کو دے دو، اس کی طبیعت خراب تھی، جاؤ اس کی طبیعت ٹھیک کر دو جا کے، یا اس نے مجھ سے جو ہے وہ پیسے مانگے تھے، جاؤ لے یہ پیسے ڈیلیور وہاں کر دی، جاؤ اب وہاں سے اپنی ڈیلیوری اٹھا لو، ایسا ہوتا ہے کچھ؟ نہیں ہوتا، ہے نا؟ تو ہم آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو، اور جہاں بات یہ ہے کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا ہے، تو ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے گناہ کرے اور پھر کیا کرے، اس کی توبہ کرے اور میں ان کو معاف کر دوں، اور جب لوگوں نے یہ کرنا بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہٹائیں گے اور دوسری قوم لے کر آئیں گے جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرتی رہے گی، اللہ کو پسند ہے یہ کام۔ اور پھر آپ دیکھیں شیطان کی بھی تو اللہ نے دعا سنی تھی نا، شیطان نے کہا تھا ربی ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ مجھے مہلت، اے میرے رب مجھے مہلت دے دیجئے اس دن تک جب دوبارہ لوگ اٹھائے جائیں گے، ہے نا؟ اس دن تک مہلت دے دیجئے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت نہیں دی نا؟ اور شیطان سے زیادہ گناہ گار کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں ہو سکتا، تو جب اللہ اس کی سن سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو بہت زیادہ پسند ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون، سارے کے سارے بنی آدم، کوئی بھی نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے؟ کسی کو بھی نہیں چھوڑا، نیک سے نیک، اولیاء اکرام، سب کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کلو بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم جو ہے خطا کار ہے، ٹھیک؟ ہر بنی آدم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی دودھ کا دھلا جس کو کہتے ہیں نا، کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن خیر الخطاؤن التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے، جب اس سے غلطی ہو وہ اللہ کی طرف پلٹے، جب اس سے غلطی، توبہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا، ہے نا؟ جب غلطی ہو اللہ کی طرف پلٹے، اللہ سے معافی مانگے، روئے اس کے آگے، ہے نا؟ گڑ گڑائے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب نہیں ہوگی، عہد کر لے اللہ تعالیٰ سے، اور پوری کوشش کرے اس غلطی کو دوبارہ نہیں کرنے کی، اگر ہو گئی پھر سے توبہ کر لے، ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچیں کہ جو ہے ہم دیکھیں اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے انسانوں کے قبروں کے آگے، ہے نا، کبھی کسی کے آگے کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں نا، گڑ گڑانے تک لگتے ہیں، لیکن وہ رب جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جو ہر چیز دینے پر قادر ہے، اس سے صرف ایسے ہی مانگ کر نکل جاتے ہیں۔ کتنی بار یا کنستعین بالکل کوئی فیل آتی ہے ہمیں کہ ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں یا اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، بنا سوچے سمجھے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا مانگا، ٹھیک؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی مدد ہی نہیں آتی ہے، جب ہم نے مانگی فیل سے نہیں۔ ہم دیکھیے اگر کسی سے، اپنے پیرنٹس سمجھ لیجیے، پیرنٹس سے زیادہ تر ہم اپنے گڑ گڑا کر ریکویسٹ کرتے ہیں، اور تو کس سے نہیں کرتے، ہے نا؟ اپنے پیرنٹس سے کرتے ہیں، یا بھائی عورتیں اپنے شوہر سے کر لیتی ہیں، ٹھیک؟ اتنی ہی ہوتا ہے، باقی اور تو کسی کے آگے ایسے نہیں گڑ گڑاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس چیز سے بچائے رکھے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں یا کبھی بھی کسی کے آگے گڑ گڑائیں، ٹھیک؟ تو اب دیکھیں کہ اپنے پیرنٹس سے مانگتے ہیں یا اپنے شوہر سے مانگتے ہیں، تو کبھی کبھی والی سچویشن آئی ہے آپ کے ساتھ کہ آپ گڑ گڑائے ہوں کہ نہیں ہمیں چاہیے، نہیں ہمیں چاہیے، ہے نا؟ رونے لگے، ہے نا، کہ اب نہیں دی تو ہم نے رونا شروع کر دیا، ہے نا، ہم ناراض ہو گئے، اس طریقے کی چیزیں ہم کرتے ہیں، ٹھیک؟ لیکن اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی مانگ کر نکل جاتے ہیں، جو اتنا بڑا ہے، جو دینے پر آئے تو دیتا ہی چلا جائے، جو بخشنے پر آئے تو پھر بخشتا ہی چلا جائے، ہے نا؟ یہ اصل میں پتہ ہے کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں کیا ہے، کہ ہماری پرائیورٹیز جو ہے ہم نے دنیا تک محدود کری ہوئی ہے نا؟ ہمارا جو مانگنا ہے نا وہ دنیا ہی دنیا ہے، دنیا کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانگتے نا، تو پھر یہ والی فیل ہی نہیں آتی ہمیں، ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے اللہ سے ہی مانگا تھا، وہ ملا ہی نہیں ہمیں، اور تو پھر ہم جو ہے اب وہ والی دل سے ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک؟ تو یہ جو ہے وہ دنیا جو ہمارے دماغوں پہ، ذہنوں پہ چھائی ہوئی ہے، اسی لیے ہماری یہ فیل نہیں آتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ ایاک نستعین، کہ ہم تجھ سے ہی صرف مدد طلب کرتے ہیں، یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ ہم کیا ہوں، اسی کی مدد کے طلبگار رہیں، جب مدد ہو، اور جب کسی چیز کی مدد کے لیے ہمیں ضرورت ہو، ہم کیا کریں، صرف اسی کو پکاریں، ہے نا؟ کیونکہ اس نے جتنی اپنے خزانے بنائے ہیں، کس کے لیے بنائے ہیں؟ ہمارے لیے بنائے ہیں نا؟ لیکن مانگے تو پھر صحیح نا، اس کو پھر دینے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا،
مانگنے کا طریقہ صرف ہم نے اپنا دنیا دنیا کر لیا ہے نا، دنیا والوں سے لگا لیا ہے اور دنیا کا ہی رکھ لیا ہے، مانگنا نہیں آتا ہم سے، ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں تو دینے والے جو ہے نا ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو میں دے دوں تو میرے مال میں کمی نہیں آ جائے، ہے نا، ایسا نہیں ہو، وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر میں نے ایک بار دے دیا تو ایسا نہیں ہو ہر وقت پھر مجھ سے ہی مانگنے لگے لوگ، ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو سبحان ہے، وہ جو ہے اس کمی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اعتراف کرا رہے ہیں کہ ہم کیا ہے، مدد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ ہم؟ کس کو ہوتی ہے مدد کی ضرورت؟ جی کمزور کو ہوتی ہے نا، بارک اللہ فیکم، کمزور کو ہوتی ہے، اور جو بہت ویک ہوتا ہے اس کو ہوتی ہے نا، یا پھر ایسے انسان کو ہوتی ہے جو گر پڑ گیا ہو، ہے نا، زخمی ہو گیا ہو، چوٹ لگ گئی ہو، جو بہت ہی زیادہ جو ہے کچھ نہیں کر سکتا، جو اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم بھی کیا ہے، اسی طریقے کے گرے پڑے لوگ ہیں، ہے نا، ہم خود سے عبادت نہیں کر سکتے جب تک ہمیں کوئی کھڑا نہیں کر دے، ہے نا، اللہ کے آگے لے کے جا کے، جب تک اللہ توفیق نہ دے، جب تک اللہ مدد نہیں کرے۔ یہ قرآن بھی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ گروپ میں کل میں دیکھ رہی تھی، گروپ میں 465 لوگوں کا انرولمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ آپ جو یہاں 19 کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں یا 20 اٹینڈ کر رہے ہیں کلاس، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی مدد کے بنا پاسبل ہے ہی نہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ورنہ کتنے لوگ فارغ ہوتے ہیں، کتنے لوگ کوئی ان کو کام نہیں ہوتا ہے، ایسا سچ کوئی کام نہیں ہوتا ہے، لیکن اس راستے پر آنا ان کے لیے نہایت ہی مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کی مدد ہی نہیں کی، ان کے اندر طلب ہی نہیں ہے نا اس چیز کی۔ تو آپ کے دل میں اللہ نے تھوڑی بہت طلب دیکھی اور اللہ نے آپ کی کیا کی، پھر مدد کی۔ تو وہ مدد نہیں کرے گا تب تک یہ سفر بھی ہم پورا نہیں کر سکتے، ہے نا، اس قرآن کو ہم نہیں پڑھ سکتے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کر دے، تو مدد کر دے۔ تو پھر جب ہم اس سے پوری فیل سے مانگیں گے تو کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ ہے نا، ضرور کرے گا، بس آپ جو ہے کیا کریں، عقیدہ ایمان رکھتے ہوئے جو ہے دعا کریں، اس سے مدد طلب کریں۔ ساری کی ساری توحید میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ان دو باتوں میں آ گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب کوئی چانس نہیں ہے کہ بندہ کسی اور کے در پر بھٹکے جا کر، ٹھیک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا دے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ کیا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی میڈ رکھی اور کوئی نوکر رکھی گھر میں، اور سیلری ہم اس کو دیتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا ہم خیال رکھتے ہیں، اور وہ کام پڑوسیوں کا جا کر کرے، ہمارا کام نہیں کرے، وہ جا کر پڑوسیوں کے برتن دھوئے، پڑوسیوں کے کپڑے دھوئے، ہے نا، پڑوسیوں کے گھر کی صفائی کرے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، ہے نا۔ تو ہم کیوں ایسا کرتے ہیں پھر، یہ بتائیے۔ کسی کمپنی نے ہمیں رکھا، مان لیجیے کہ کس کمپنی کا نام لو، تھمز اپ ہے میرے سامنے بوٹل، تھمز اپ کی کمپنی میں ہم جاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور سیلری وہ دے رہے ہیں ہمیں، لیکن ٹائم جب وہ جاب کا، تو ہم پیپسی کی کمپنی میں جا کر بیٹھ جائیں، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا، ہم کیوں کرتے ہیں پھر ایسا؟ سب کچھ دیا ہمیں اللہ نے، اللہ کے ساتھ ہی ایسا کیوں معاملہ ہے ہمارے ساتھ، ہمارے لیے؟ دیا اللہ نے، ہے نا، نہ کسی کا ذریعہ لیا، نہ کسی کا وسیلہ لیا، ڈائریکٹ ہمیں سب کچھ عطا کیا، کھانے کو وہ ہمیں دیتا ہے، اور بن مانگے دیتا ہے۔ ہم تو نہیں ہر وقت کھانا کھانا مانگ رہے، ہر وقت ہم تو نہیں پانی پانی مانگ رہے، بن مانگے ہر چیز وہ عطا کر دیتا ہے۔ لیکن جب عبادت کا وقت آتا ہے، جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے، جب کسی مدد کی طلب کرنے، تو ہم یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ مدد کر دے، تو مدد کر دے، تو مدد کر دے، ہاتھ ہمارے دوسروں کے آگے پھیل جاتے ہیں جا کر۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں نا۔ جو لوگوں نے ہمیں پٹی پڑھا دی، جو اندھ بھکتی ہمیں جس کو کہتے ہیں نا، اندھ بھکتی ہی کہتے ہیں اس کو، جو سکھا دی ہمیں کہ آنکھوں پر پٹی باندھو اور بس جو ہم نے تمہیں بتا دیا وہ تم کرتے چلے جاؤ، وہی ہم کرتے چلے جا رہے ہیں دنیا میں بھی، یہی بات ہے نا۔ بھائی اس سے مانگ لو، ان کے یہاں اولاد بہت جلدی مل جاتی ہے، ان سے مانگ لو، ان کے یہاں دولت بہت جلدی مل جاتی ہے، ان سے مانگ لو، شوہر لائن پہ آ جاتا ہے نا۔
ایڈس باقاعدہ 24 گھنٹے میں شوہر کو قابو کریں، ہے نا، 2 دن میں ساس نندوں سے چھٹکارا پائیں، ٹھیک، باقاعدہ ایڈس چلتے ہوتے ہیں اور گارنٹیڈ چلتے ہوتے ہیں، ٹھیک، گارنٹی کے ساتھ، نہیں تو پیسے واپس. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک ہے، ٹھیک. ہوتا پھر بھی کچھ نہیں ہے. کتنے لوگ ان لوگوں کے پاس لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، کروڑوں لوگ، کتنے قبر پرست ہیں، کروڑوں قبر پرست ہیں. کیا کروڑوں کی دعائیں قبر والے پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس؟ کیا کروڑوں کی دعائیں وہاں جا کر پوری ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی ہے نا. جتنی بس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں جتنا لکھ دیا ملتا اس کو اتنا ہی ہے نا. اور ویسے بھی مل جاتا اس کو، بس یہ ٹیسٹ ہی لے لیا نا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے کہ دیکھیں کتنا ایمان پر رہتا ہے اور کتنا عقیدے کو بگاڑتا ہے اپنا، کتنا توحید پر رہتا ہے اور کتنا شرک کی طرف جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں انسان کو بس دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں اور انہی میں جو ہے وہ شرک کرنے لگتا ہے. کسی کا مائک اوپن ہو گیا تھا، چلیے میں نے یہاں سے بند کر دیا. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعاؤں میں نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، نماز کے بعد پڑھنے کے جو اذکار ہیں، اس میں ہر نماز کے بعد اذکار سکھائے کہ اللہم یا پھر ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب تو میری مدد فرما. اعنی ہے نا، یہ بھی کیا ہے، یہی والا اعن سے نکلا ہے، اعنی، میری مدد فرما علی ذکرک، اپنے ذکر میں، تیرے ذکر میں، و شکری کا، اور تیرے شکر میں، و حسن عبادتی کا، اور تیری بہترین عبادت کرنے میں کیا کر تو اے میرے رب میری مدد فرما. ٹھیک ہے. تو یہ مسنون دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد ہمیں سکھائی، تاکہ ہم کیا کریں، اللہ کی مدد ہو تو ہم اس کا ذکر اچھے سے کریں، ہے نا. اللہ ساتھ ہوگا تو اس کی یاد ہمیشہ ساتھ ہوگی. پھر اللہ ساتھ ہوگا، اللہ سپورٹ کرے گا تو اس کا شکر بھی توفیق سے ہی ہوتا ہے نا. شکر بھی ہر کسی کو شکر کی بھی توفیق، کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوتا ہے، لیکن زبان جب کھلتی ہے تو ناشکری میں ہی ہماری کھلتی ہے نا. کسی اور کو مت سوچیے، اپنے اپنے بارے میں سوچیے. ہم دن بھر اللہ کی کتنی ناشکریاں کرتے رہتے ہیں، ہے نا، کتنے گلے شکوے ہم کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں. جبکہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں صرف اپنے جسم پر ہی غور کر لے کہ جتنی چیزیں ہمیں جسم میں ہی اللہ نے عطا کر دی ہیں، یہ جو سانس آ رہی جا رہی ہے، پلک جھپک رہے ہیں، ہر چیز پر اللہ کا شکر لازم بن جاتا ہے. تو کیا ہے یہ؟ اللہ کی مدد کے ذریعے ہی انسان اللہ کی توفیق کے ذریعے ہی شکر بھی کر سکتا ہے. اور بہترین حسن عبادت، حسن عبادت، حسن کس کو کہتے ہیں؟ بیوٹیفیکیشن کو کہتے ہیں نا، بیوٹیفل عبادت، جس میں خوبصورتی. اور خوبصورتی کب آتی ہے؟ جب خشوع ہوتا ہے، خضوع ہوتا ہے، فیل ہوتی ہے اندر سے، ہے نا، کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، محبت اس میں شامل ہوتی ہے، العاجزی، اپنے آپ کو ذلیل انسان کر کے اور بالکل حقیر کر کے اللہ کے آگے کھڑا کرتا ہے نا. یہ ہوتی ہے حسن عبادت، جس میں محبت بھی اللہ کی شامل ہو، ہے نا، جس میں اللہ کا ڈر بھی شامل ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے نا. یہ ہوتی ہے حسن عبادت. احسان کے ساتھ عبادت، خوبصورت اور بہترین عبادت کے لیے کیا کر اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما. کیونکہ اللہ ساتھ نہیں ہوگا، اس کا ذکر ساتھ نہیں ہوگا، تو اس کی یاد ساتھ نہیں ہوگی، تو یہ سب کام ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہیں تک رہنے دیتے ہیں. کل سب لوگ کلاس اٹینڈ کریے گا. نہیں آیا تو انشاءاللہ شروع کریں گے. اتنی باتیں سب کو سمجھ میں آ گئی؟ کوئی عمل کا پوائنٹ نکالیے اس میں سے، کیا کرنا چاہیے اب؟ جی مجھے بتائیے کچھ. میں بھی آپ کی طرح اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک، جیسے آپ سیکھ رہے ہیں میں بھی سیکھ رہی ہوں. اور جی عمرہ کا میسج آیا ہے، بس عمرہ کو ہی یہ صرف بس اللہ کو ہی پکارے. الفیہ کہہ رہی ہیں صرف اور صرف اللہ سے ہی مدد مانگے. مبشرہ نے کہا فیلنگ کے ساتھ یہ آیت پڑھنی ہے. اور صفت کہہ رہی ہے مدد طلب کرنی چاہیے. فرزہ کا میسج آیا ہمیں صرف اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی چاہیے. یہ تو ترجمہ بھی بتا دیتی تو ہو جاتا. کچھ ایسی بات بتائیے مجھے. یہ سب چیزیں تو آئی گئی نا.
اللہ کے دونوں پہلو یاد رکھنے چاہیے. کون سے دو؟ دیکھیے ایک حدیث سے میں وضاحت کرتی ہوں اس بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی تمہیں چاہیے تو تم اللہ تعالی سے ہی مانگو. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ جوتے کا فیتا کتنی، جو جوتے کا لیس ہوتا ہے وہ کتنی معمولی سی چیز ہوتی ہے. اگر تمہیں وہ بھی چاہیے تو تم اللہ سے ہی مانگو. ہاتھ کس کے آگے پھیلے؟ ہوں، صرف اللہ کے، نہ اس کے بندوں کے آگے، کیونکہ ان بندوں کو بھی تو اللہ ہی دے گا نا، ہے نا، اللہ کا ہی ان کے پاس دیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو نہ بندوں کے آگے پھیلے، نہ کسی اور کے آگے پھیلے جس کو ہم سمجھتے ہوں کہ یہ دے سکتا ہے. ٹھیک، نہ ہی کسی اور کے ایکس وائی زیڈ جو بھی کہیں سے بھی مانگا جاتا ہے، قبروں سے مانگا جاتا ہے یا کسی سے بھی، کسی کو بھی ایکسپیکٹ کر لیا جاتا ہے کہ یہ ہمیں دے سکتے ہیں. کسی کے بھی آگے ہمارے ہاتھ نہیں پھیلنے چاہیے. اور کیا صرف ہمارے، پورے مسلم معاشرے کو یہ تربیت دینی ہے کہ ہمارے ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلنے چاہیے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھ سے مانگو اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگو. ٹھیک، کسی کو بیچ میں نہیں لے کر آنا ہے، میڈیٹر کسی کو نہیں بنانا ہے. میڈیشن کہاں ہوتی ہے؟ جب آپ سامنے والے بندے کو اچھے سے نہیں جان رہے ہوتے. ٹھیک، اور جب آپ بہت اچھے سے جان رہے ہوتے ہیں تب کسی کو میڈیٹر بناتے ہیں نا، تو اس بندہ ناراض ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے نہیں؟ آپ میں آپ کی، جیسے میں کسی کی بیٹی ہوں، ٹھیک، مان لیجیے میرے پاپا ہیں، ٹھیک، میں ان کی بیٹی ہوں. اب میں جا کے اپنے چاچا سے کہوں یا اپنی پھپھو سے کہوں، یا تو بہت سیریس بات ہو جو پاپا مان کر نہیں دے رہے ہوں، تب میں جا کر کسی اور سے کہوں گی نا. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جو مجھے پتا ہے کہ پاپا میرے کر سکتے ہیں میرے لیے یہ کام، ٹھیک، تو میں پتا چلا کہ پھپھو چاچا کے پاس جاؤں، یا چھوڑیے چاچا پھپھو کو، چھوڑیے بالکل غیر انسان کے پاس جاؤں، پڑوسیوں کے پاس جاؤں یا اپنے ان کے دوستوں کے پاس چلی جاؤں، ان کو اچھا لگے گا؟ ہوں، اچھا لگے گا ان کو؟ کیوں؟ وسیلہ تو بنانا چاہیے نا، ذریعہ تو بنانا چاہیے بات منوانے کے لیے. کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ اچھا لگے گا کہ چلو میری بیٹی نے کسی کو وسیلہ بنایا، کسی کو ذریعہ بنایا اور میرے پاس پھر یہ بات پہنچائی. نہیں لگے گا نا، ناراض ہو جائیں گے، کرتے ہوئے بھی نہیں کریں گے کام. ہمارے باپ ہوتے تو کرتے ہوئے بھی نہیں کرتے کام، جو کہتے ان سے ہی کروا لو آپ، پڑوسی والے انکل سے. ہے نا؟ تو یہ چیز اللہ کو پسند آئے گی؟ پھر اللہ بھی ناراض ہو جائے گا نا، کہ جب بھائی میں اپنے بندوں سے کہہ رہا ہوں انی قریب، ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے، ہے نا، تو تم مجھ سے کیا کرو پھر؟ ڈائریکٹ مانگو. اس سے اس کے سہارے لینا، اس سے اس کے آگے ہاتھ پھیلانے سے انسان کیا ہوتا ہے؟ ذلیل ہو جاتا ہے نا. وہ ایک شعر میں بابا پڑھتی ہوں، آپ کو شاید یاد بھی ہو گیا ہوگا، کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات. ایک جگہ جھک جائیں گی نا، ہزار جگہ جھکنے سے بچ جائیں گی. اور پھر اس جگہ نہیں جھکیں گی نا جس جگہ جھکنا چاہیے، پھر ہزار جگہ جھکیں گی، ملے گا کچھ نہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ایک جگہ جھک جائیں جہاں جھکنے کا حق ہے، جو ہمارے جھکنے کا حقدار ہے، جو ہماری عاجزی کا حقدار ہے، جو ہماری محبت کا حقدار ہے، اس کے آگے ہاتھ پھیلا لے، ہزار جگہ ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں گی. ٹھیک ہے، اور ہزار جگہ ہاتھ پھیلاتی رہیں گی، اس کے آگے نہیں پھیلائیں گی، اس کو نہیں دینا ہوگا، نہیں دے گا، ناراض ہو کے اور زیادہ نہیں دے گا. ہے نا؟ اور یہ دل میں رکھتے ہوئے فیل وہ حدیث ریپیٹ کر لیجئے کہ اللہ نے کیا فرمایا، کہ تمام جن اور انس اول سے لے کر آخر ایک میدان میں جمع ہو جائے اور سب کے سب مجھ سے سوال کریں، اور میں ہر کسی کو وہ عطا کر دوں جو انہوں نے سوال کیا، تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر اس پانی میں آتی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث یاد کر لیجئے کہ اس کے خزانے لامحدود ہیں، ان لمیٹڈ ہے اس کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی، اور ہر چیز کا اس کے پاس خزانہ ہے. علم چاہیے، علم کا خزانہ ہے، دولت چاہیے، دولت کا خزانہ ہے، ہر چیز کا خزانہ ہے. وہ چیز مانگیے جو آپ کے حق میں بہتر ہو.
علم میرے حق میں، اللہ تعالیٰ مجھے علم دے دے، وہ چیز وہ نعمت مانگیے جس کا آپ حساب دے سکیں، ٹھیک؟ وہ نعمت مت مانگیے اپنے لیے کہ کل کو آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوں اور آپ حساب ہی دیتی رہ جائیں، ہے نا؟ تو یہ مانگیے کہ جو اللہ میرے حق میں بہتر ہو، میرے حق میں خیر کا وسیلہ ہو، اللہ تعالیٰ وہ چیز مجھے کیا کرے، عطا کر دے، ٹھیک؟ جو بھی تو میرے حق میں بہتر سمجھتا ہو، اللہم انی اسألک من فضلک، اپنے فضل سے جو ہے، جو تیرے فضل میں ہے میرے لیے بہتر چیز ہے وہ تو مجھے عطا کر دے، جس کا میں کیا کروں، جس کو آرام سے میں دنیا میں بھی سنبھال سکوں، اور جس کا کل کو قیامت کے دن کھڑے اگر مجھے ہو کر حساب دینا پڑے تو میں کیا کروں، اس کا حساب دے پاؤں۔ ویسے تو ہم قابل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا بھی حساب نہیں لے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، قابل ہی نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کا حساب ہم دے سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا نا کہ ہر نعمت کا تمہیں حساب دینا ہوگا، ٹھیک؟ تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہمیں دے جس کا ہم آسانی سے حساب دے سکیں، جس کا ہم آسانی سے شکر ادا کر سکیں، جس کے ذریعے ہم تیرے بندوں کے بھی حقوق پورے کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو اب بتائیے، کسی کو اور کوئی بات کرنی ہو تو پھر ہم اینڈ کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی مجھے ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ جی بیٹا۔ باجی جیسے آپ نے ابھی بولے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے، وہ سب صحیح، وہ اپن سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں دین کی، یا ہم کسی کو دین کی طرف آنے کے لیے بولتے ہیں، تو پھر وہ جب جیسے ہم کو بولتے ہیں کہ تم 24 نمبر ہو، مطلب کہ کئی آپ جانتے ہی ہو تو لیکن جی جی اور جی پھر ان کو کس طریقے سے ان کو اور کیسی دلیلیں دینی چاہیے، اور مطلب وہ کچھ جو حدیثیں ہیں، کیونکہ میرا ایک مقصد ہے کہ دین کی دعوت دینا، اور جہاں علم نہیں ہے وہاں تک پہنچانا، تو میں کوشش کرتی ہوں بیچ بیچ میں ایسے کچھ کرنے کی، اور انشاءاللہ ابھی میں جانے والی ہوں اپنے سسرال سائڈ، تو مطلب ادھر دین کا معاملہ اتنا کم ہے کہ آپ کیا ہی بولے، مطلب بہت ہی زیادہ، تو وہاں پہ چاہتی ہوں میں کہ جب سے میں نے پڑھی ہوں تو ان تک بھی مطلب صحیح دین پہنچ جائے اور ان تک بھی خیر پہنچے، تو مجھ سے آپ سے مطلب ایک ہیلپ بھی چاہیے کہ مطلب میں نے کیا کیا باتیں کرنی چاہیے ان سے کہ جو ان کے دل کو لگے اور وہ اس طرف آئے۔ باجی لیفٹ ہو گئی کیا؟ نہیں لیفٹ نہیں ہوئی ہوں، میں سن رہی تھی میں آپ کی بات۔ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے، اگر کسی کو بھی سمجھانے کا طریقہ، اگر آپ نے سیرت پڑھی ہوگی تو میں نے وہاں پہ آپ کو صحابہ کرام کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دکھائے تھے کہ جب جی کوئی بھی آتا تھا اور مطلب کٹر سے کٹر کافر، کٹر سے کٹر مشرک، جو آپ کا بہت زیادہ دشمن ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے بتائیے، اور لوگ آنسر کریے کیا کرتے تھے، یا صحابہ کرام نے کیا کیا؟ بہت ہی محبت کے ساتھ دعوت دیتے تھے۔ ہاں، اور سب سے پہلے آپ نے ان کو کھانے کی دعوت دیا کرتے تھے، ان کو گھر پر بلایا کرتے تھے جی، کھانے پر۔ اور اور سب سے اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کی نا اچھی باتیں ان کو گنوائیں، پوائنٹ آؤٹ کریں، اس کے بعد اپنا جو بھی ٹاپک یا بات اپنی رکھنی ہے تب رکھیں۔ ٹھیک ہے، ان سے دیکھیے اسی سے ایک مطلب آپ کی چیز بات سنیں گے۔ موٹی سی چیز دیکھو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دلیل کے طور پر ہم سب سے پہلے قرآن مجید پیش کریں گے۔ جتنے بھی صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ یہی تھا کہ انہوں نے قرآن کی آیتیں ہی پڑھی، اور ان آیتوں میں اتنا جادو ہوتا تھا کہ لوگ سنتے ہی کتنی بھرے بیٹھے آتے تھے، ہے نا؟ ایک دیکھا تھا نا آپ نے کہ کتنے سارے اگزامپل میں نے آپ کو دیے تھے کہ ایک آدمی آئے جو جادوگر تھے، ان کو منع کر دیا سب نے، وہ ساری جھاڑ پھونک کرتے تھے، ان کو سب نے منع کر دیا کہ مت جانا ان کے پاس، ہے نا؟ جادو چلا دیتے وہ سب کے اوپر، تو اور بہت بری طریقے سے ان کو روک دیا گیا، وہ خود بھی رک گئے، پھر انہوں نے سوچا میں تو خود ہی جھاڑ پھونک کرتا ہوں، میں دیکھ تو لوں ذرا ایک بار جا کے۔ تو جب وہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن ہی سنایا۔ مصعب بن عمیر مدینہ جاتے ہیں اور ہر گھر میں تبلیغ کا کام کرتے ہیں، کوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں، کوئی بھی گھر مدینے میں ایسا نہیں بچتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، میں نے ہر گھر میں اللہ کا کلام سنایا،
ٹھیک. تو اللہ کا کلام ہی وہ ٹول ہے، اللہ کا کلام ہی جو ہے وہ دلیل ہے جس کو آپ پیش کر کے بات کریں، کوئی جھٹلانے کا روادار نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے کلام کو کون جھٹلا دے گا؟ جب آپ کہیں جی گی کہ یہ میری بات نہیں، یہ اللہ کی بات ہے، کوئی بھی اپنی بات یا میم کی بات یا کسی اسکالر کی بات، انہوں نے یہ کہا، ان کا یہ ایکسپیرینس، وہ یہ بات کہتے ہیں، سب ایک طرف اور اللہ کی بات ایک طرف. ٹھیک ہے، تو ان کو آپ قرآن کی آیتوں سے دلیل دیجیے. ہزاروں دلیلیں قرآن مجید میں موجود ہیں جو ان سب غلط عقیدوں کا جو ہے رد کرتی ہیں، غلط عقیدوں کو کنڈیم کرتی ہیں. ان آیتوں سے آپ دلیلیں دیں، انشاءاللہ دیکھیے بات بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے. اور یہ نہیں کہ صرف ایک بات. ٹھیک، کیا فرمایا گیا؟ فذکر ان نفعت ذکرا، جب تک نصیحت کرتے رہیے جب تک وہ نصیحت فائدہ نہیں دے. اور نہ طریقے سے بات کریے، مطلب یہ نہیں کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہر کوئی ہر سچویشن میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی نہیں کبھی ہوتا ہے. انسان کا جی. موڈ خراب ہوتا ہے، تو موڈ دیکھ کر بات کریے، آسان والی ایک بات بات اور سمجھائیے، ایسی بات. باجی، جی کہ اگر ہم ان کو اپنی ساری دلیلیں ان کو پیش کر دیں، ٹھیک ہے، ساری ہم ان کو اپنے مطلب پھر بھی بات نہیں مانتے ہیں، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن میں کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. دلیل کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھی کرا ہے قرآن میں. جی. ہم تو علینا ان الا سے بھی البلاغ. دلیل مانگ لو. جی، ٹھیک ان ہے سے بھی کہ دلیل مانگ پوری لیتا بات ہوں میں. پہنچا کر، پوری اپنی بات پہنچا کر، وما علینا الا البلاغ، اور ہم پر بس پہنچانے کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی پر دروغہ نہیں بنا کر بھیجا ہے کہ ہم ارے ڈنڈا وہی کرنا، لگا. بس پہنچ جائے صحیح سے. میرا بھی یہی جی مقصد ہے، کیونکہ اور یہی نہیں. ہدایت. چلو ہم تو کلاس جوائن کر رہے ہیں باجی الحمد للہ، لیکن ایسی بہت سی جگہیں ہیں، بہت ساری. اور مطلب میں نے دیکھا ہے، گھوما ہے تو اتنا کہ مطلب کہ آپ بولو گے نا کہ دین کا کام بہت زیادہ بھی ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں تک دین نہیں پہنچ رہا ہے، نہیں پہنچ رہا ہے. اور نہیں رہے اگر نا ہم نا، کیا حال ہے کلاسز کا، کیا حال ہے. ابھی دیکھیے ایک کوشچن ہی خالی اتنا ایزی کوشچن ہوتا ہے، اس میں خالی 13-14 لوگوں کے رپلائی آتے ہیں نا. بیٹا سیکھنے والے کے اوپر بھی ہے، دل کی تڑپ پر بھی ہے، یہ سب چیزیں ڈیپینڈ. آپ کو سیکھنا ہی نہیں ہے، آپ کو سمجھنا ہی نہیں ہے، اور پھر آپ یہ چاہیں کہ ہم دوسروں تک یہ بات پہنچا دیں، تو کیسے سن لیں گے آپ کی؟ بتائیے مجھے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھیے نہیں بس وہی سامنے تھا کالا میرا، کیونکہ میرے پاس بھونک میں نے جی سامنے نا ایک کالا کتا ہے، وہ میرے پاس بھونکنا اسٹارٹ کر دیا اس نے. جاؤ یہاں سے. میں نا کہ ایکچولی آج بچے بہت پریشان کر رہے ہیں، میں کچن میں آ کر بند ہو گئی ہوں، کچن میں بیٹھی ہوں. اور کچن سے نا ہمارے سامنے ایک گھر میں کالا کتا ہے، وہ مجھے وہ ٹائم سے کھڑا ہوا سن رہا تھا، بھونکنا اس نے اسٹارٹ کر دیا، کہہ رہا ہے بہت دیر ہو گئی چلی جاؤ اب. ہاں تو بیٹا ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اچھے سے سیکھیں اور ڈسکرائب کرنا سیکھیں کہ کس طرح سامنے والوں کو دلیل سے قائل کیا جائے. اس کے بعد نہ تو ایکسٹرا بحث کریں. ٹھیک ہے، وہ والی جو بحث ہوتی ہے نا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ علمی بحث ہے، سامنے سے بھی علمی جواب آ رہے ہیں اور آپ اس کا علم کے طور پر ہی جواب دے رہی ہیں، یہ منع نہیں ہے. اچھی والی بحث کرنا منع نہیں ہے، لیکن جہالت والی جو بحث جہاں ہونے لگے وہاں پر جو ہے اپنی بات کو اسٹاپ کر دیں اور خاموش ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ایک بہت سخت زمین ہے، اس کو پانی کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا، ہوتی ہے نا. اور ایک نرم زمین ہے، اس پہ صرف وہی پڑ جاتی ہے، تھوڑی بوندیں ہی پڑ جاتی ہیں تو اس میں سے سبزہ نکل آتا ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جو سخت ہو گئی ہے، اس کو تو نرم کرنے میں ٹائم لگتا ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مت سوچیے کہ ایک بار بتا دیا، 2 بار بتا دیا. اپنے بارے پر اپنے اوپر رکھ کر سوچے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کب سے، سمجھ لیجیے ہمارے پاپا کا تو بچپن سے دین کی طرف دین کی طرف دین کی طرف، ہمارا کوئی اس طرف دھیان نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اپنے اوپر رکھ کر سوچے کہ ہم بھی تو ایسے ہی تھے نا، ہم بھی تو ایسی جہالت میں ہی پڑے ہوئے تھے، ہم بھی تو نہیں پردہ کرتے تھے، ہے نا، ہم بھی تو یہ ساری باتیں نہیں مانتے تھے. اب ہمیں دین تھوڑا سا آگے ہے، ہم ماننے لگے ہیں، تو اپنے آپ کو ہم اونچی چیز نہیں سمجھے. سامنے والے کو بھی اپنی کیٹیگری والا سمجھے کہ ہم بھی ایسی تھے، یہ بھی ایسی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بدلا، انشاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ تعالیٰ بدلے گا. ٹھیک ہے. اس طرح سے جو ہے نا، اگر آپ سمجھیں گی سامنے والے کو اپنے اوپر رکھ کر، تو پھر جو ہے انشاءاللہ دیکھیے کہ کمال ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نا ہار نہیں مانیں گی، پھر آپ چاہیں گی کسی طریقے سے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ تم جو ایسے لوگ ہو جو آگ کے گھڑے میں گرنا چاہتے ہو، اور میں کیا کرتا ہوں تمہاری کمر سے پکڑ کر، تمہیں سختی سے پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں. تو یہ والی فیل ہر مسلمان کے لیے، اور صرف یہ نہیں کہ اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے ماں باپ کے لیے یا جو ہے وہ
اپنے ہی مطلب رشتہ داروں کے لیے ہو یہ فیل، ہر مسلمان کے ساتھ ہر مسلمان کے لیے یہ فیل ہونی چاہیے کہ وہ اس کو آگ کے گھڑے میں جانے سے بچائے، ٹھیک ہے؟ جی اور ساتھ ہی آپ کو جو ہے مطلب یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، مطلب بات کو پہنچانے کا، بات کو سمجھانے کا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی، ان کو صحیح راستے پر لانے کی دعائیں بھی کرنی ہے، ٹھیک؟ کیونکہ یہ کام جو ہے نا ہمارے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انک لا تہدی من احببت، آپ ان کو جن کو محبت کرتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان کا انتقال ہو گیا، وہ مشرک ہی کافر ہی چلے گئے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین کے رونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اور ٹائم لگتا ہے ان سب چیزوں میں، ہم نے آدھی زندگی اپنی گزار دی تب جا کر ہمیں باتیں سمجھ میں آئی، ٹھیک؟ تو اب ہر کسی کو اپنے اپنے لحاظ سے، کوئی جلدی مان جاتا ہے، کوئی دیر سے مانتا ہے، تو آپ نے گیو اپ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ گیو اپ کر دیں گی تو بات ختم ہو جائے گی، ہے نا؟ اور گیو اپ نہیں کرنے کا بھی آپ کو پورا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ پوری اتھارٹی دی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں ایک موقع پر آ کر، لیکن وہ تب وہ ہوتا ہے موقع جب آپ نے اپنی بات پوری اچھے سے ایکسپلین کر دی سامنے والے کو، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا سیکھیے، سیکھ کر محنت کیجیے تھوڑی سی، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں لکھا کریے جو اس طریقے کی دلیلیں ہوں جس کو آپ کو لگتا ہو کہ ہاں یہ دلیل کے طور پر میں ان کو آیت بتا، جیسے آج یہ والی آیت تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے نا؟ تو یہ دلیل کے طور پر ہم کسی کو بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانگ سکتے، ہم گناہ گار ہیں، تو نہیں، ہم کہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو سورہ فاتحہ ہمیں سکھایا ہے کہ ہم تو جس سے مدد مانگتے ہیں ہم تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے کی چیزیں نوٹ کر کے رکھا کریے، آپ کو بہت کام آئیں گی۔ جی نوٹ کر کے رکھتی ہوں میں کچھ چیزیں، کوشش کرتی ہوں، اتنا ٹھیک ہے، نہیں ہو پاتا کرتی ہوں کوشش۔ نہیں جتنا بھی ہو کر لیجیے، اپنی اب کوشش کے حساب سے، اپنی کیلیبر کے حساب سے آپ جو ہے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریے، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ دے گا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی اور دیکھیے قرآن جو ہے نا وہ ہر چیز کی، دیکھیے قرآن ایسی چیز ہے جس کو کوئی بھی مسلک نہیں جھٹلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اب اللہ کی پناہ لے لیں کہ لوگوں نے اب اس حساب سے، اپنے حساب سے ہی قرآن کو بھی بدلنا شروع کر کے، خود تو بدلنا نہیں ہے، قرآن کو بدل لیتے ہیں، ہے نا؟ یہ والی بات انسان نے کرنا، لوگوں نے کرنا شروع کری ہے کہ قرآن کی تفصیلیں بھی، قرآن کی وہ بھی باتیں بھی جو ہے اپنے موڑ توڑ کر پیش کرنا شروع کر دی، اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ لیکن ہاں قرآن ایسی چیز ہے جس کو کوئی بھی مسلک، کوئی بھی فرقہ نہیں جھٹلاتا ہے، سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اچھے سے ان سے بات کریں گی، دیکھیے یہ ورڈ ہے نا، اس ورڈ کا یہ میننگ نکلتا ہے، اور اس ورڈ میں یہ اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے، تو پھر ان کو سمجھ میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور کسی کو کچھ کہنا ہے تو کہہ لیجیے، پھر ہم انشاءاللہ کلاس کو اینڈ کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم چلیے پھر، باجی، میرا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين میں جو ہے میرا تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا ہے، لیکن آج میرے بچے اتنی شرارتیں کر رہے ہیں کہ میں پوچھ نہیں پا رہی ہوں، نہ ہی سمجھ پاؤں گی میں۔ اچھا اچھا، چلیے پھر کل یا پھر دیکھ لینا، یا کسی ٹائم گروپ میں آپ لوگ کر سکتے ہیں کوئی بھی کوشچن، ٹھیک ہے؟ پرسنلی پوچھ لینا جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو پوچھ لینا۔ بچے تو یہی کر رہے ہیں، آج کچن میں گھس کر بیٹھ گئی ہوں میں بھی۔ چلیے پھر دعا پڑھ لیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔